السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب اور دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے میں نے فری لانسنگ کیریئر سٹارٹ کیا، کیا کیا مجھے مشکلات اور ہڈلز پیش آئے، اور کیسے میں نے ان کو فیس کر کے کیسے اپنی فری لانسنگ سکسیس کو عملی جامہ پہنایا۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا پیچھے بیک گراؤنڈ سے شروع کرتا ہوں، چونکہ میں ایک دینی مدارس سے تعلق رکھنے والا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں۔ تو جیسے ہی میری دور حدیث سے فراغت ہوئی تو میری شادی ہو گئی۔ تو اس کے بعد دور حدیث کے بعد سے ہی میرا یہ ارادہ تھا کہ میں نے اسپیشلائزیشن تخصص کرنا ہے، وہ بھی 3 سال والا۔ تو وہ لوگ جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے ساتھ یہ چیزیں مینیج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، بالخصوص 3 سال کا تخصص۔ تو میں نے الحمدللہ وہ اس تخصص کو بھی تکمیل کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا آن لائن ایک بزنس جو ہے وہ اس کو اسٹیبل بھی کر لیا۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اس جب بھی کوئی کام سٹارٹ کریں اس سے ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، بلکہ شروع میں ایسے ہڈلز پیش آتے ہیں، ایسی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ نے ان ناکامیوں سے کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے، نیا کچھ سیکھنا ہے۔ تو جب 2019 کی بات ہے، جب میں نے فری لانسنگ کیریئر سٹارٹ کیا، تو وہ وقت تھا جب میرے پاس ایک اسمارٹ فون بھی نہیں تھا۔ میں نے سب سے پہلے ایک سستا سا اسمارٹ فون پرچیز کیا، اور اس کے بعد یوٹیوب سے کچھ سیکھنا شروع کیا، اور سیکھتے سیکھتے میرے سامنے کوئی کنٹینٹ آیا ایک شخص کا، جس نے فائور کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا۔ تو میں نے وہیں سے ہی فائور کا نام سن کے فائور کے اوپر اکاؤنٹ بنانا شروع کیا۔ چونکہ میرے پاس موبائل تھا، لیپ ٹاپ نہیں تھا، تو کئی چیزیں جو ہے موبائل میں کھلتی نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے ان کا بھی سلوشن مل گیا، اور میں نے موبائل سے ہی یہ جو سروس کے گگ ہیں یہ بنانا شروع کر دیے۔ اور آہستہ آہستہ پھر میرا ایک پہلا آرڈر آیا، پھر دوسرا آرڈر آیا۔ اس طرح میں نے اپنا جو فری لانسنگ کیریئر ہے وہ سٹارٹ کیا۔ وہ لوگ، بالخصوص وہ لوگ جو مدارس سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کیا سروسز دے سکتے ہیں فائور کے اوپر، اپ ورک کے اوپر اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں، چونکہ میرے پاس کوئی سکلز نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ میرے پاس کیا تھا، میں کنٹینٹ لکھ سکتا تھا عربک کے اندر اور انگلش کے اندر۔ تو چنانچہ میں نے وہی کنٹینٹ رائٹنگ شروع کر دی۔ جو میں نے کچھ اپنی سروسز جو تھی وہ ٹرانسلیشن کی سروسز دینا شروع کی، کہ عربک سے انگلش، انگلش سے عربک ٹرانسلیشن، اور پھر کچھ کنٹینٹ لکھنا شروع کیا، جس میں کچھ سٹوریز اور کچھ اس طرح کا کنٹینٹ عربک میں لکھنا شروع کیا، پھر کچھ انگلش میں لکھنا شروع کیا۔ تو پھر اس طرح میرے پاس آرڈر آنا شروع ہوئے، اور پھر میں نے ایک اچھی انکم جنریٹ کرنا شروع کر دی۔ تو میں تھوڑا سا اپنا ساتھ ساتھ آپ کو یہ اوور ویو بھی دیتے چلوں کہ کتنی میں نے فائور کے اوپر ارننگ کر چکا ہوں۔ میری یہ فائور کی ارننگ ہے، یہ جسٹ ایک اکاؤنٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں، ان سب کی ارننگ ہے، اور یہ سارے وڈرالز ہیں جو میں نے انہی دنوں میں جو وڈرا کیے ہیں۔ تو جتنا ہم آتے جائیں گے، یہ اور بہت سارے ہیں، یہ جسٹ ایک اکاؤنٹ کی ہے۔ اسی طرح میں اپنا اپ ورک جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریویو کروا دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی میں یہ انکم جنریٹ کر چکا ہوں۔ انیشلی میں نے جو سٹارٹ لیا وہ ٹرانسلیشن اور کنٹینٹ رائٹنگ سے لیا، لیکن پھر میں آہستہ آہستہ موو ہو گیا ای کامرس کی طرف۔ وہ ای کامرس کی طرف کیوں موو ہوا؟ اس لیے کہ کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے اس میں تھوڑا سا یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر کلائنٹس کو سیٹسفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کلائنٹ سے یہ چاہتا ہے کہ میرے مائنڈ میں یہ تھا، آپ نے اس طرح لکھ دیا، آپ اس کو پولیٹیکل سائڈ پہ لے گئے، میں اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے لکھنا چاہ رہا تھا۔ تو اس طرح کلائنٹس کو سیٹسفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو بار بار اس کو لکھ کے دینا پڑتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نئی چیزیں ایکسپلور کرتا رہا، پھر ای کامرس کی طرف آیا، اور اس سے نہ صرف میں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا، بلکہ پورے وہ بہت سارے لوگ جو مجھ سے لنک ہوئے ان کو بھی میں نے اسٹیبل کرنا شروع کیا، ان کو بھی سکھانا شروع کیا۔ تو
تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کیوں نہ وہ لوگ جو ہمارے بالخصوص جو ہمارے مدارس سے بلونگ کرتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس اور وہ شرعی اسکالرس، وہ عالم دین، ان کو کیوں نہ یہ چیزیں سکھائی جائیں تاکہ وہ اپنی معیشت کو بہتر کریں، اور جب معیشت بہتر ہوگی تب ہی صحیح معنوں میں یہ دین کے کام کر پائیں گے۔ تو جب میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب میں نے دورہ حدیث کے بعد تخصص میں داخلہ لے لیا، اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں نے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے، نہ صرف میں نے اپنے ایکسپینس کو فلفل کرنا ہے بلکہ میری فیملی کے ایکسپینس ہے ان کو بھی میں نے اٹھانا ہے۔ تو میرے ساتھ فیملی سپورٹ تھی، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایکسپینس خود بیئر کروں اور خود اس کو جنریٹ کروں، ان کو خود ان کا انتظام کروں۔ تو اس کے لیے میرے ذہن میں کئی راستے تھے۔ ایک راستہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کسی فزیکل کہیں جا کے پارٹ ٹائم جو ہے وہ جاب کروں اور اس سے جو انکم آئے اس سے اپنے رننگ ایکسپینس کو فلفل کروں، لیکن میرے تخصص کے ساتھ یہ قابل عمل نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کافی سارا جو لوگ اسپیشلائزیشن اور تخصص کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فتاوی کا کافی برڈن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی انسٹیٹیوشن اور ادارے سے باہر جانا، پھر جانے کے بعد پھر وہاں جاب کرنا، پھر واپس آنا، تو آپ کا جو ریلیکسیشن کا جو ٹائم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی بہت ساری جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو آپ پراپر طریقے سے اپنا ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے۔ تو یہ میرے لیے مشکل تھا۔ تو پھر میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو پھر اس سے میں فائور کی طرف آیا، فائور سے اپ ورک کی طرف آیا، پھر اس طرح میں فائور کے اوپر ملٹیپل طرح کی سروسز دینے لگ گیا۔ شروع میں چونکہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا تھا تو میرے پاس جو کلائنٹس آنا شروع ہو گئے، تو میں نے نہ صرف خود کام کرنے لگ گیا بلکہ کچھ میرے جو روم میٹس تھے، جو میرے کلاس میٹس تھے، ان کو بھی میں نے کام جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا شروع کیا۔ اس طرح میں نے نہ صرف اپنے تک اس روزگار کو رکھا بلکہ دوسروں تک بھی اس کو پھیلایا۔ دوسرا پھر یہ ہوا کہ میرا 3 سال کا جو تخصص کا دورانیہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس دوران نہ صرف میں نے اپنے ای کامرس بزنس کو اسٹیبل کر لیا بلکہ اور بھی کئی لوگوں کو امپاور کرنا شروع کر دیا۔ تو اس موٹیویشن سٹوری سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جو نئی سکلز، نئی چیزیں ہیں اس کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ جب آپ ان چیزوں کو سیکھیں گے، ان چیزوں میں ہوں گے، تب ہی آپ مارکیٹ کو کیپچر کر پائیں گے اور مارکیٹ کے اکارڈنگ اپنی سروسز پیش کر سکیں گے۔ یہ جسٹ میرا ایک انٹروڈکشن ویڈیو تھی۔ اس کے بعد میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل کنٹینٹ بناؤں کہ کیسے ہم فائور کے اوپر گگ بنا سکتے ہیں، کیسے ہم فائور کی گگ کو رینک کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے فائور کی گگ کی آپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں۔ دوسرا سب سے اہم چیز کہ ہمیں اپنی کون سی اسکل، کیسے ہم اسکل چوز کر سکتے ہیں۔ ہمیں گرافک ڈیزائننگ میں جانا چاہیے، ہمیں ویب سائٹ ڈیزائننگ میں جانا چاہیے، ہمیں کنٹینٹ رائٹنگ میں جانا چاہیے، ہمیں ای کامرس کی طرف آنا چاہیے، کون سی اسکلز ہمیں سوٹ کرتی ہے۔ تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک ڈیٹیل کنٹینٹ بناؤں گا، نہ صرف فائور سے ریلیٹڈ بلکہ اپ ورک سے ریلیٹڈ بھی، کہ آپ اپ ورک کے اوپر بھی کیسے، آپ اپ ورک کے اوپر بھی الحمدللہ میں ٹاپ ریٹڈ سیلر ہوں، اور فائور کے اوپر لیول 2 سیلر ہوں۔ یہ جس میرا 1 اکاؤنٹ ہے، میرے پاس ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں، تو میں نے اپنے ملٹیپل اکاؤنٹس بلڈ کر لیے ہیں۔ میرے ملٹیپل اکاؤنٹ سے الحمدللہ آرڈرز آتے ہیں۔ دیکھیں فائور کے اوپر یہ ہے کہ جب آپ ایک آرڈر لاتے ہیں تو پھر وہ ایک آرڈر جو ہے ملٹیپل آرڈرز کو لاتا ہے، تو اس کا ایک پورا میکنزم ہے، اس کے پورے الگوریدمز ہیں، ان سب کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل بات کریں گے۔ تو آپ ٹچ میں رہیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ تھی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ جب بھی آپ کے پاس ویڈیو میں نے ابھی کنٹینیوسلی جو ہے اس کے اوپر کنٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے، تو آپ کے پاس ٹائملی ویڈیو آئے گی اور آپ اسے سیکھ کے اپنی انکم سٹریم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔